بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده واستعینه اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حکم دوازدہم نہیں از تصرف غیر مشروع در مال یا نفس کسے۔ اب تک اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 احکام ارشاد فرمائے، ہم نے ان کو پڑھا اور سنا۔ یہ 12واں حکم ہے مال سے متعلق، مال اپنا ہو یا کسی اور کا، اپنے مال میں یا کسی دوسرے کے مال میں شریعت کے خلاف تصرف کرنا ممنوع۔ اسی طریقے سے کسی انسان کی جان میں، اس کی ذات میں کسی قسم کا تصرف کرنا غیر مشروع ہے۔ پچھلی آیات میں اس صورت میں اب تک جتنے مضامین آئے ان کا خلاصہ یہ ہے۔ سورہ نساء بالکل شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ بتایا کہ یہ تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سب کو رشتہ اخوت میں جوڑنے کے لیے یہ حکم کی سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سب کے سب برابر ہو، سب کے سب ایک دوسرے کے حقوق سب کے اوپر برابر۔ اس حکم کے ذریعے اجمالی طور پر تمام انسانوں کا ایک رشتے میں جڑنے کے بعد سب کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں اجمالی طور پر۔ پھر اس کے بعد کچھ یہ عام حقوق کی حفاظت کا اجمالی تعارف، پھر اس کے بعد کچھ مخصوص احکام جیسے یتیموں، عورتوں کے حقوق کی حفاظت، پھر یتیموں اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے بعد احکام میراث کے احکام جس میں یتیموں اور عورتوں کے علاوہ رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت، پھر اس سے آگے احکام میراث کے بعد پھر نکاح کے احکام، نکاح میں کن عورتوں سے نکاح حلال ہے، کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، حلت و حرمت کے بعد پھر نکاح کنیزہ بضرورت شریعت مطہرہ نے مباح قرار دیا، پھر ان کے حقوق کی حفاظت۔ ان سب کے تذکرے کے بعد یہ انسانی حقوق کی حفاظت،
خصوصی پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ حکم نافذ فرمایا عام انسانوں سے متعلق، عام انسانوں کے حقوق سے متعلق یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ تم کو نہ اپنے مال میں غیر مشروع طریقے سے تصرف جائز ہے اور نہ اسی طریقے سے دوسرے کے مال میں، اپنے مال میں بھی نہیں، دوسرے کے مال میں بھی نہیں، دوسروں کی جان میں بھی نہیں، کسی قسم کا غیر مشروع تصرف جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں ہم غور کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ کھاؤ تم اپنے مال ناحق طور پر، اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو ناحق طور پر مت کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ سب سے پہلے تاکلو کے معنی کھانے کے آتے ہیں، لیکن لفظ کھانا صرف وہی چیزیں انہی چیزوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے جن کو انسان کھاتا ہے، بلکہ انسان کے اندر انسان جن چیزوں میں تصرف کرتا ہے، چاہے ان کا تعلق کھانے سے ہو، چاہے ان کا تعلق خارجی ہو، چاہے وہ داخلی ہو چاہے خارجی ہو، چاہے وہ کھانے سے متعلقات ہوں، پہننے سے متعلقات ہوں، انسان کے جسمانی تعلق سے نفع اور نقصان سے متعلق ہوں، ان سب کو کھانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم، تم اپنے مالوں کو ناحق طور پر مت کھاؤ، یعنی اپنے مالوں میں بیجا تصرف مت کرو، جہاں جہاں شریعت نے متعین فرما دیا ہے وہاں تصرف کرو، جہاں شریعت نے ممنوع قرار کیا وہاں تصرف جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے، پہلے تو یہ کہ یہ مال جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے گناہوں میں خرچ کر دیا یا اسراف فضول خرچی کی، یہ دونوں صورتیں شریعت میں مشروع نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں۔ یہ بھی اپنے مال کو ناجائز طور پر کھانا ہے، اپنے مال کو ناحق طریقے پر استعمال کرنا ہے، گناہوں میں استعمال کر دیا، اسراف بیجا کر رہے ہیں، فضولیات میں خرچ کر رہے ہیں جہاں شریعت نے ممنوع قرار دیا، دونوں جگہ گناہ ایک ضابطہ ہے۔ گناہ کے جتنے کام ہیں شریعت کے نزدیک، گناہ جتنی چیزوں میں خرچ کرنا گناہ ہے، گناہ ہے۔ اسراف چاہے جہاں ہو، اپنی ذات ہو یا اپنی ذات سے علاوہ ہو، جہاں کہیں بھی اسراف اور فضولیات آئیں گی وہ سب ناجائز۔ تو یہ تصرف اپنے مال میں بھی یہ جائز نہیں۔ پھر دوسرے سے جو مال لے رہے ہیں، اس مال کو جو آپ حاصل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت، اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی طیب خاطر کے بغیر جو مال بھی لے رہے ہیں آپ، وہ سب کا سب ناجائز۔ اس میں آپ بغیر اجازت کے لے لیں، غصب کر لیں، چوری کر لیں، ڈکیتی ڈال لیں، یہ سارے کے سارے تصرفات ہیں دوسرے کے مال میں، سب ناجائز۔ تو یہ لفظ تاکلو اس کے لیے استعمال ہوا ہے، کھانا، حالانکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی جو کھانے سے متعلق نہیں، لیکن ان کے لیے لفظ کھانا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جملہ اموالکم بینکم، اموالکم بینکم، اپنے مال، یہ اپنے مال جو قرآن نے کہا نا، اپنے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، مال تو ہمارا ہے، ہمارے پاس ہے، ناحق کیسے ہو گیا؟ تو اس سلسلے میں اپنے مال، دوسروں سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس کی مرضی کے بغیر، اس کا ناجائز ہونا سبھی جانتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس طریقے پر دوسرے کا مال لینا جائز نہیں ہے، لیکن اپنے مال، چنانچہ صاحب بحر محیط نے، ابو حیان علیہ الرحمہ نے اس آیت کریمہ کی تفصیل میں اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال میں
ان اپنے مالوں سے مراد بھی یہی ہے کہ اپنے مال میں تم بے جا تصرف کے حقدار نہیں ہو، تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں کہ اپنی مال کو اپنی مرضی کے بغیر، اپنے مال کو اپنی مرضی کے بغیر، اپنے مال کو شریعت کی مرضی کے بغیر اللہ جل شانہ کی رضامندی کے خلاف استعمال، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو پھر کہاں کہاں، یہ تو ناجائز صورتیں ہیں۔ جواز کی کیا شکلیں؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت کے ذریعے سے جو مال تمہارے لیے حلال ہے، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی سے۔ سب مال ناجائز، آپس کی رضامندی سے، تراض منکم، تم آپس کی رضامندی سے جو تجارت کرتے ہو وہ مال جائز ہے۔ عام طور پر انسان کو جن ذرائع سے مال ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، ان میں جواز کا طریقہ جو معروف ہے وہ تجارت کا ہے۔ تجارت یعنی خرید و فروخت، بیع و شراء، یہ بیع و شراء کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے یہ عام طور پر معروف طریقہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال بیع و شراء کے ذریعے سے حلال ہوتا ہے۔ اس بیع و شراء میں کیا کیا داخل ہے؟ اس بیع و شراء میں تو دو بظاہر ہمارے اندر جو معروف و مشہور ہے وہ یہ ہے، کسی نے کوئی چیز فروخت کی اور اس نے قواعد شرعیہ کے مطابق اس کو خرید لیا۔ خریدنے والا اور بیچنے والا نے دونوں نے شریعت کے قواعد کے مطابق خرید و فروخت کی، جائز۔ البتہ شریعت کے خلاف اگر خرید و فروخت میں کوئی ایسی فاسد شرطیں لگا دی جائیں جو شریعت کے نزدیک ممنوع ہے تو وہ بیع و شراء بھی ناجائز۔ عام طور پر ایک طریقہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے جواز کے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے عاریتاً کوئی چیز لے لی، کسی نے آپ کو کوئی ہبہ کیا، کسی نے کوئی صدقہ دیا، تو یہ ہبہ یا عاریتاً یا اسی طریقے سے یہ صدقہ، یہ اس کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے۔ لیکن معروف طریقے پر جو عام طور پر دستور ہے جواز میں، اس میں وہ تجارت کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو سبھی جانتے ہیں کہ تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں حلال ہوتا ہے۔ اس تجارت میں جس طریقے سے بیع و شراء، خرید و فروخت والا ضابطہ، اسی طریقے سے اجارہ داری، مزدوری، ملازمت، محنت و مشقت سے حاصل کیا ہوا مال، اپنی محنت سے کمایا ہوا مال، تو محنت اور مزدوری اجارہ داری کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے نفع اشیاء، چیزوں کا نفع کے حصول کے لیے جو کام کیا جاتا ہے جس کو کرایہ کہتے ہیں، یہ کرایہ داری کے معاملات، اجارہ داری کے معاملات سارے کے سارے تجارت کے تحت میں داخل ہیں۔ یہ دونوں بھی تجارت ہے، یہ بھی تجارت ہے۔ وہاں مال کے بدلے میں مال ہے اور یہاں حق الخدمت کے بدلے میں مال، محنت اور مشقت کے بدلے میں مال مل رہا ہے۔ یہاں مال کا حصول ہے لیکن محنت کے بدلے میں، خدمت کے بدلے میں، وہاں مال کے بدلے میں مال ہے دونوں جگہ، تو ان دونوں کو تجارت میں شامل کیا گیا۔ تو اس کی یہی شکلیں ہیں جواز کی کہ یا تو خرید و فروخت کے ذریعے ہو، یا اجارہ داری ہو، کوئی ملازم ہے، سروس کرتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی کرایہ کسی بھی چیز کا، اس سے وہ منافع، وہ جو منافع حاصل کر رہا ہے اس چیز سے، اس منافع کا معاوضہ، یہ حلال شکلیں ہیں تجارت کی۔ یہاں قرآن نے تجارت ہی کو کیوں بیان فرمایا؟ اس کے علاوہ اور شکلوں کو کیوں ذکر نہیں فرمایا؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تجارت سب سے مباح طریقہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب طریقہ، افضل ترین طریقہ ہے۔ تجارت کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو یہ عام انسانوں کے حقوق مال کی حفاظت کے سلسلے میں یہ 12واں حکم ہے، اور ظاہر ہے یہ پوری کی پوری صورت کا جو خلاصہ شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس میں معاشرتی احکام ہیں،
سب سے زیادہ معاشرتی احکام ہیں، اور معاشرتی احکام میں تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت، حقوق مالیہ ہوں یا حقوق نفسیہ ہوں، نفسی حقوق ہوں یا مالی حقوق ہوں، ان سب کی حفاظت کے سلسلے میں ابھی تک یہی تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کا ایک حکم ہے، بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے جیسے بالکل علیحدہ ہے، حالانکہ علیحدہ نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے حقوق کی حفاظت سے متعلق ہے، اس سے پہلے مخصوص حقوق کے حفاظت سے متعلق ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجارت، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تم آپس کی رضامندی سے قواعد شرعیہ کے مطابق جو خرید و فروخت، لین دین، اجارہ داری وغیرہ کے معاملہ کرو، یہ تمہارے لیے مال کے حصول کا طریقہ ہے اور یہ جائز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اس کے فضائل ارشاد فرمائے، تجارت کے فضائل ارشاد فرمائے، محنت و مشقت سے جو مال کمایا جائے اس کی فضائل ارشاد فرمائے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے اچھا مال، پاکیزہ مال کون سا ہے، اطیب مال کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل الرجل بیدہ وکل مبیع مبرور، آدمی، انسان جو اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے، مشقت اٹھائے، اپنے ہاتھ سے جو کام کر کے کمائے، یعنی محنت مزدوری کر کے، محنت کے ذریعے سے جو چیز حاصل کرے، وہ مال سب سے زیادہ پاکیزہ، اطیب، افضل ہے۔ اور وکل مبیع مبرور، اور ہر وہ خرید و فروخت جو شریعت کے نزدیک مقبول ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر، التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر جو تجارت کا پیشہ کرتا ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ میدان حشر میں بھی، جنت میں بھی انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا ساتھ ملے گا۔ کس کو؟ اس تاجر کو جو سچا ہو، امانت دار۔ ترمذی شریف کی روایت۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ایک روایت اور ہے جس کے اندر تھوڑے سے الفاظ مختلف، التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہو۔ یہ فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ انسان جن ذرائع سے مال کو حاصل کرتا، ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ترین طریقہ کیا ہے؟ تجارت۔ تجارت، اس سلسلے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جس کو اصبہانی نے روایت فرمایا، اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ وہ سچا تاجر کون کہلائے گا؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا تاجر وہ ہے، امانت دار تاجر وہ ہے کہ جب بات کرے جھوٹ نہ بولے۔ سچا امانت دار تاجر وہ ہے جو مع النبیین والصدیقین، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، جنت میں ان کا رفیق ہوگا۔ تو اس کے لیے شرطیں ہیں، یہ شرطیں ہیں، دیکھو، نمبر 1، جب تجارت کرے جھوٹ نہ بولے، جب بھی بات کرے، جب بات چیت کرے تو بات چیت میں جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اگر کوئی شخص اس کے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، اور جب کسی سے مال خریدے تو اس کے مال میں برائی نہ کرے۔
اور جب اپنا مال بیچے تو تعریف نہ کرے. اپنا مال بیچ رہا تو خوب تعریفیں کر رہا ہے، دوسرے کا مال جب خریدنا پڑ رہا ہے اس کی برائیاں کر رہا ہے، اس میں خرابیاں نکال رہا ہے بیجا طور پر، تاکہ وہ اس کی جو شے ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ کم قیمت میں خرید سکے. اور اپنی جب بیچنے کا موقع آیا تو اس میں تعریفیں کر رہا ہے. جیسے عام طور پر تجار کا ایک دستور ہے، ایک عادت ہے، ایسے ہی کرتے ہیں. عام طور پر تاجروں کی یہی عادت ہے کہ وہ جب خریدتے ہیں تو اس کے اندر برائیاں نکالتے ہیں، جب بیچتے ہیں تو بیجا تعریف کرتے ہیں. تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ اپنا مال بیچ رہا تعریف کر رہا، دوسرے کا مال خرید رہا اس کی برائی کر رہا. اسی طریقے سے اگر تمہارا قرضہ کسی کے ذمے ہے تو اس کو تنگ مت کرو، اور تمہارے ذمے کسی کا قرضہ ہے اس کو ٹالو. اگر یہ شرطیں ہیں اس تاجر کے اندر تو یہ وہ تاجر سچا تاجر، امانت دار تاجر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ارشاد فرمائی، یہ فضائل کا مستحق ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، التجار یحشرون یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق. حاکم کی روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے تاجر کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے فجار کی صفوں کے اندر، وہ گنہگار اور فاسق و فاجر کی صفوں میں کھڑے ہوں. اگر کوئی شخص بچے گا، کوئی تاجر جس نے فسق و فجور نہ کیا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی تجارت انجام دی ہوگی، الا من اتقى اللہ، مگر وہ تاجر جو اللہ سے ڈرے، وہ برا اور نیکی اختیار کرے ہو کیا ہوگا اس نے، وہ صدق اور سچ بولا ہوگا، وہ تاجر بہرحال ان لوگوں کی فہرست میں نہیں ہوگا، ان لوگوں کی صف میں نہیں ہوگا جو فساق و فجار ہے. تو یہ تجارت کے فضائل ارشاد فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے افضل ترین مال جو انسان حاصل کرتا ہے، جو انسان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے، وہ تجارت کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال ہے. اور تجارت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں، اب وہ سب تجارت کی جتنی تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ سب قرآن کریم کی آیت ہی کی تشریح. نبی کو، پیغمبر کو جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے، اس حکم کی تمام کنہ اور کیفیات ایک ساتھ نازل ہو جاتی ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے سلسلے میں جتنی ہدایات دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنسز سے متعلق جتنے سارے ارشادات فرمائے وہ تقریباً 100 ہیں، اور وہ صرف اصولی، یعنی ان میں اصول ہیں، پھر ان کے تحت میں یعنی وہ گویا کہ ضابطے اور قواعد ہیں. 100 حدیثیں معاملات سے متعلق ہیں. جب تک وہ 100 حدیثیں نہیں ہوں گی الا ان تکون تجارت کو آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ تجارت کیا ہے؟ وہ اس آیت کریمہ کے ساتھ میں، یعنی اس جیسی جو تجارت سے متعلق آیات ہیں ان کے ساتھ میں جب ان 100 حدیثوں کو جو ضابطے اور اصول والی وہ ملاؤ گے تو سمجھ میں آئے گی. اس کے لیے بہت سارے احکامات ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں جتنی تشریحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق جب صحابہ نے کوئی سوال کیا آپ نے ان کے جوابات دیے. بزنس سے متعلق، معاملات سے متعلق تو یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ سب قرآن ہی کی تشریح، کوئی علیحدہ حکم نہیں ہے. جیسے نماز سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، روزوں سے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں وہ سب کے سب قرآن کی تشریح. ایسے ہی تجارت سے متعلق، معاملات سے متعلق جتنے ارشادات نبوی ہیں وہ سب کے سب قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تشریح ہیں. اور جیسے اللہ نے قرآن اتارا ہے ایسے تشریح بھی اتاری. تشریح بھی اللہ کی طرف سے آئی، قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے. قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، یہ وحی مطلوع ہے، وہ وحی غیر مطلوع. صرف فرق اتنا، ورنہ اس کی جتنی تشریحات نبی نے کی ہیں وہ ساری تشریحات بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی. نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہی نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو ملائے بغیر تجارت کو مکمل سمجھنا ناممکن ہے. جیسے نماز کو نہ سمجھنا احادیث کے بغیر ناممکن ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کو سمجھنا احادیث کے بغیر ناممکن ہے. بلکہ زکوٰۃ سمجھیں گے تو احادیث کے محتاج ہیں،
جب نماز سمجھنی ہوگی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف متوجہ ہوں گے۔ چنانچہ زکوٰۃ سے متعلق 500 حدیث ہیں۔ اب ان 500 احادیث کو ہم چھوڑ کر کے اگر زکوٰۃ سمجھنا چاہیں نہیں سمجھ سکتے۔ نصاب تو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا، کون سے مال میں زکوٰۃ دے، کس مال میں زکوٰۃ نہ دے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ یہاں تو قرآن نے بس اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو۔ کیسے نماز پڑھیں گے؟ جب تک 2000 حدیثیں نہیں سمجھیں گے نماز نہیں سمجھ میں آئے گی، جب تک 500 حدیثیں نہیں دیکھیں گے زکوٰۃ سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک 100 حدیث نہیں دیکھیں گے معاملات سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ تشریحات نبویہ جتنی کی جتنی ہیں وہ سب قرآن کریم کی تشریح ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، وہ علیحدہ نہیں ہے، وہ سب قرآن کی تشریحات ہیں، اور قرآن کی تشریحات اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور قرآن نے حکم دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ قرآن جو آپ پر اترا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو یہ قرآن بھیجا گیا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ قرآن سب کی طرف آیا ہے، آپ اس کو سمجھا دیں، کھول کر کے بیان کر دیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ اس کو وضاحت سے لوگوں کو سمجھائیں تو سمجھائیں گے۔ جب پیغمبر آیا ہی سمجھانے کے لیے ہے تو اب یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ پیغمبر پہ جو قرآن نازل کیا وہ قرآن تو قابل، یعنی حامل قرآن جو قرآن لے کر کے آیا قرآن تو قابل قبول ہے، لیکن حامل قرآن نے جو تشریح کی وہ قابل قبول نہیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا؟ تو ہم قرآن کریم کو احادیث نبویہ کے بغیر سمجھنے کی کیسے کوشش کر سکتے ہیں جبکہ یہ بھی قرآن کا ہو؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت سے متعلق ہدایات دی ہیں ان تمام ہدایات کو سامنے رکھ کر کے جب ہم اپنی تجارت کریں گے تبھی جا کر کے وہ تجارت صحیح انداز سے ہو سکتی ہے، اور پھر اسی تجارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ارشاد فرمائے، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اطیب قرار دیا، زیادہ پاکیزہ مال، تجارت والا مال۔ یہ اس کے سارے فضائل ارشاد فرمائے۔ پھر اس کی بہت ساری اقسام ہیں، کون سی بے جائز ہے، کون سی بے ناجائز ہے، خیار کا اختیار کتنے دن تک ہے، نہیں ہے، مبیع موجود ہے یا نہیں موجود ہے، موجود ہونے سے پہلے ہی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ارشاد فرما دیا، جو چیز موجود نہیں اس کی بے جائز نہیں۔ ایک ضابطہ ہے، جو چیز موجود نہیں ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، ابھی وجود میں نہیں آئی وہ چیز۔ باغوں کے اوپر پھول آیا، ابھی پھل نہیں آیا، اس کی بے ناجائز۔ جو عام طور پر ہوتی، جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں مکان تعمیر نہیں ہوا، ابھی اس کا خاکہ بھی تیار نہیں ہوا، مکان بک گیا، فروخت ہو رہا ہے، ابھی تو موجود نہیں، یہ مفضی الی النزاع ہے۔ جو اب ایک ضابطہ ارشاد فرمایا، جو چیز مفضی الی النزاع ہو، جھگڑے کی طرف پہنچا دے، جس میں جھگڑے کا اندیشہ ہو، وہ چیز ناجائز۔ مبی موجود نہیں، خرید و فروخت چل رہی ہے، دھڑلے سے چل رہی، سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ اب آج کل آموں کا موسم آ گیا، ابھی پھول آیا ہے، ابھی صرف پیڑوں پہ بور آیا ہے، باغوں کی خرید و فروخت ختم، ناجائز۔ یہ سب طریقے ناجائز ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، ضابطہ ارشاد فرما دیا، اس سے متعلق جتنے احکامات ہوں گے وہ سارے کے سارے اسی آیت کریمہ کے تحت، اسی اصول کے تحت میں آئیں گے، اور سب کے سب ناجائز و حرام، یہ سب ضابطے ہیں۔ تو ان 100 احادیث کے بغیر ہم پوری شریعت مطہرہ کی تجارت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو اس تجارت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان 100 احادیث کا علم حاصل کرنا چاہیے اگر ہم تجارت کا پیشہ اختیار کریں۔ اور تجارت کے لیے سچائی، امانت داری یہ لازمی جز ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو فبیہا، بہت بہتر ہے۔ کل انشاءاللہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ہمیں نیکوں کی فہرست میں انبیاء علیہم السلام کی رفاقت نصیب فرمائے گا، صدیقین اور شہداء کی رفاقت ملے گی، لیکن التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر ہونا چاہیے، جس کی صفات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بالکل صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔